السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ کانٹریکٹ ایگریمنٹس، بزنس لا، اس میں آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے. یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی کہ یہ ایگریمنٹس، کانٹریکٹس ایوری ڈے لائف میں ہم ہر وقت دیکھتے ہیں. اب جو کام ہم نے کرنا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایز پروفیشنلز ہم ان اسپیکٹس کو، ایگریمنٹس کو کیسے دیکھتے. ایگریمنٹس ہیں کیا؟ کانٹریکٹس کس کو کہتے ہیں؟ ان کے اسینشلز کیا ہیں؟ ڈفرینٹ کائنڈس کیا ہیں؟ ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور ایک بات جس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ یہ کوہیسو اسٹڈی، تمام چیزیں جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بیسک کانسیپٹس، جب ہم کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آ جانا چاہیے. دیٹ شوڈ بی آن دا بیک آف یور مائنڈ. یہ بات نہیں کہ جب آپ ڈسکشن کر رہے ہوں گے کانٹریکٹ پہ تو آپ ان کی ڈیفینیشنز بتانا شروع کر دیں گے ٹو دی ادر پارٹی. لیکن آن دی بیک آف یور مائنڈ جب آپ کانٹریکٹ کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں آفر ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں آفر کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ پرومس جو ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے. When the promise come into existence, accepted offer will be a promise. اسی طرح یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پرومس میں اگر کوئی کنسیڈریشن ہوگی تو دیٹ وڈ بی ایگریمنٹ، اور وہی ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہوں گے which are enforceable at law. اب یہ بات میں بار بار آپ سے کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سائیکل، یہ طریقہ کار، یہ کانسیپٹس اپنی صحیح اسپرٹ میں سمجھ آ جائیں اینڈ یو آر ایبل ٹو اپلائی دیز کانسیپٹس. اب کانٹریکٹ میں اگر یہ تمام سٹیپس نہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں نہ ہوں تو کانٹریکٹ کا صحیح امیج، صحیح کانسیپٹ وہ آپ کے ذہن میں کبھی نہیں ابھر سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کانٹریکٹ کا لفظ آتے ہی آن دا بیک آف یور مائنڈ دیر مسٹ بی دا کنسیپٹ آف آفر، concept of acceptance, concept of promise, concept of consideration, concept of agreement, and enforceability of agreement which leads to a contract. یہ سائیکل، یہ سیکوینس آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے جب آپ کسی ایگریمنٹ کی، کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے، لیگلی ہاؤ کانٹریکٹس آر ڈیفائنڈ. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے پرومس کی بات کی، پرومس میں اگر کنسیڈریشن ہو تو ایگریمنٹ کی بات کی. کنسیڈریشن کیا ہے؟ آپ نے کنسیڈریشن کی ڈیفینیشن بھی پڑھی. یہ لیگل ڈیفینیشنز ہیں and I can understand that when you read them or hear them at the first time you may have your own difficulties. لیکن میں آپ کو ایشور کرا دوں کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. یہ کانسیپٹس بہت ہی آسان انداز میں آپ تک پہنچائے جائیں گے اور آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو comprehend and even to interpret these concepts. So students، ہم consideration کی بات کر رہے تھے. consideration اگر کوئی promise، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ promise is an accepted offer. جب کوئی آفر کی جاتی ہے by the one party and accepted by the other party, it becomes a promise.
اور اگر کسی پرومس میں کنسیڈریشن ہو تو دیٹ بیکمز این ایگریمنٹ. تو ہم نے بات کی کنسیڈریشن ہوتی کیا ہے. ہر ایگریمنٹ کے لیے کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے. اب یہ کنسیڈریشن کیا ہے؟ آپ نے ڈیفینیشن دیکھی، لیکن میں آپ کو سمپل انداز میں بتا دیتا ہوں کہ کنسیڈریشن کیا ہے. فار انسٹنس، آپ ایک سیل ڈیڈ کرتے ہیں، یو اینٹر انٹو اے سیل ڈیڈ، ایک ایگریمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں فار دا سیل آف دی ہاؤس اینڈ دا پرچیز بائی دی ادر پارٹی آف کورس. یہ جب ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک پارٹی وہ کہتے کہ میں اپنا یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں. ادر پارٹی he wants to purchase the house, the price all are settled in the agreement. ایک آفر، this house is offered to you say for rupees 1 million, offered for sale, and you accept this offer. اب یہ جو آفر تھی، جب آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو یہ ایکسپٹڈ آفر ہو گئی. This is a promise. اب یہ پرومس ایگریمنٹ میں کب کنورٹ ہوگا؟ اگر اس پرومس میں کوئی کنسیڈریشن ہے تو اٹ وڈ بی این ایگریمنٹ. آپ دیکھیے یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، سیل ڈیڈ کی جو بات ہو رہی ہے، کنسیڈریشن از دیئر. ون از آفرنگ دا ہاؤس، وہ کچھ دے رہا ہے یہاں پر، ہی از گیونگ سم تھنگ، but he is not giving it free of cost. He is giving it, he is offering it, he is selling it for rupees 1 million. تو یہ آفر ہے to sell the house for rupees 1 million. یہاں پر دیا کیا جا رہا ہے؟ and house is being offered. Other party that accepts، وہ کیا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاؤس میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ آفر کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے ان ٹوٹو، اینڈ آئی شیل پے یو 1 million rupees. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں کنسیڈریشن کیا ہے. فار دا ون ہو از آفرنگ، فار ہم دا کنسیڈریشن از rupees 1 million. He will receive rupees 1 million from the other party. اور آپ جو 1 million پے کر رہے ہیں، آپ کے لیے اس ایگریمنٹ میں کنسیڈریشن کیا ہے؟ دیٹ از یو ول ہیو دیٹ ہاؤس. آپ اس گھر کے مالک بن جائیں گے بائی پیئنگ 1 million rupees. تو اس ایگریمنٹ میں یو سی دیٹ دیر از اے کنسیڈریشن اینڈ دیر از کنسیڈریشن فار بوتھ پارٹیز. تو یہ جب کنسیڈریشن کسی پرومس میں آ جاتی ہے تو دیٹ پرومس بیکمز این ایگریمنٹ. اب آپ کو یہاں تک کنسیڈریشن کی جو ڈیفینیشن تھی وہ کافی حد تک سمجھ آ گئی ہو، کیونکہ میں نے آپ سے ڈیفینیشن پر بات نہیں کی. میں نے آپ کو یہ بتایا کنسیڈریشن ہے کیا، کنسیڈریشن کس کو کہتے. سو اسٹوڈینٹس، اب یہ کنسیڈریشن کس قسم کی ہونی چاہیے، اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں. پہلی بات یہ that consideration must be conducive to contract. جو بھی consideration ہے وہ that should be within that very contract. اس کی terms and conditions ہیں، اس contract کا جو scope ہے وہ اس کے ڈومین میں وہ consideration ہونی چاہیے. سے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، وہی میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے. یو ہیو اے بینک اکاؤنٹ. اب جب آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے بٹوین یو اینڈ یور بینکر. A legal relationship is established by opening an account. That is of the banker and customer. اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں you have certain rights as well as obligations. Similarly, banks have certain rights as well as obligations.
یہ رائٹس اور آبلیگیشنز کی بات تھی. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ کنسیڈریشن مسٹ بی کنڈیوسو ٹو کانٹریکٹ. اب یہ جو کانٹریکٹ آپ کا ہوا بائی اوپننگ این اکاؤنٹ، اس کانٹریکٹ کے تحت بینک نے آپ سے کانٹریکٹ کیا کہ آپ ہم پر چیک ڈرا کر سکتے ہیں. ڈرائنگ اے چیک آن دا بینک از یور رائٹ، اینڈ ٹو ایکسپٹ دیٹ چیک اینڈ ٹو میک دا پیمنٹ از دی obligation آف دی بینک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا دونوں پارٹیز کے کچھ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز. اب آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی جو ٹرمز ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، اس کے مطابق آپ چیک ڈرا کریں گے، دیٹ ول بی آنرڈ. لیکن وہ چیک آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ بیلنس کے مطابق ہونا چاہیے. مطابق سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں there are 50,000 rupees, so you cannot draw a check of rupees 60,000 or more than 50,000. So within the limit of the credit balance in your account, the bank is obliged to accept your check. That is the obligation of the bank. اب یہ conducive to contract کی بات ہو رہی تھی. اب آپ ایک چیک ڈرا کرتے ہیں of rupees 60,000, whereas the balance in your account is rupees 50,000, and bank honors that check. This action on the part of the bank is not conducive to the agreement. تو اگر یہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو that is to be determined by the court of law. وہاں پر یہ بات کانٹیسٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ایکشن ہے بینک کا that was not conducive to contract. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو گئی کہ consideration that must be conducive to contract اس کا کانٹریکٹ سے تعلق ہونا چاہیے. Consideration between two parties. لیکن یہ consideration آپ نے دیکھا کہ سیلر اور پرچیزر کی بات ہو رہی تھی ڈائریکٹ. یہ that may be at the desire of the third party, اور اٹ میں پروسیڈ فرام دی تھرڈ پارٹی، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کو میں ایکسپلین کر دوں ان باتوں سے. آپ نے کوئی لون لیا، بینک کی بات ہی ہم کر رہے ہیں، تو بینک آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دیجیے. بینک آپ کو لون دے رہا ہے، آپ بینک کو کوئی سیکیورٹی دے رہے ہیں. سے یو آر providing the mortgage of the house. اب یہ mortgage of the house, this house belongs to the third party, اور آپ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں and that third party provides that mortgage to the bank on your behalf. So it may proceed from the third party. یہ mortgage لون آپ لے رہے ہیں، تھرڈ پارٹی آپ کے بہاف پر اپنے گھر کو مارٹگیج کے طور پر آفر کر سکتے ہیں بینک کو، اینڈ دا بینک کین ایکسپٹ دیٹ. تو یہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پارٹی کی طرف سے بھی کنسیڈریشن ہو سکتی. ایک بات ہے ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن. کنسیڈریشن اگر ان ایڈیکویٹ ہے، سے کوئی ٹرانزیکشن ہے، یہ لون کی بات ہی کر لیں، یہاں پر آپ نے لون لیا، وہاں پر سیکیورٹی 1 ملین کا آپ نے لون لیا، سیکیورٹی جو آپ نے آفر کی دیٹ از ان ایڈیکویٹ، وہ سفیشینٹ نہیں، تو اس سے آپ کا کانٹریکٹ ختم نہیں ہوگا. کانٹریکٹ ول بی ویلڈ. تو ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن سے کانٹریکٹ انٹیکٹ رہتا ہے، کانٹریکٹ ویلڈ رہتا ہے، کانٹریکٹ پر اثر نہیں پڑتا. ایگریمنٹ از اے ویلڈ ایگریمنٹ. تو اسٹوڈینٹس کانٹریکٹ کو سمجھنے کے لیے ان تمام سٹیپس کا، کنسیڈریشن ہو یا پرومس ہو، ان کا سکوپ کیا ہے، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ سمجھنا بڑا ضروری. تو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ مقصد
سارا اس ایکسرسائز کا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ریموو ہوتی چلی جائیں. تو ہم نے بات کی تھی ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن. اگر کنسیڈریشن ناکافی ہے, ان ایڈیکویٹ ہے, انسفیشینٹ ہے, جتنی چاہیے اتنی نہیں ہے, تو اس سے ایگریمنٹ انٹیکٹ رہتا ہے, ایگریمنٹ ویلڈ رہتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ واز اباؤٹ دا ایبسنس آف کنسیڈریشن. اب ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن اور ایبسنس آف کنسیڈریشن میں فرق ہے. ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن تو موجود ہے لیکن وہ کنسیڈریشن ناکافی ہے, اس سے ایگریمنٹ انٹیکٹ رہتا ہے. لیکن اگر کسی ایگریمنٹ میں کنسیڈریشن موجود ہی نہ ہو تو دیٹ از ناٹ این ایگریمنٹ ایٹ آل. آپ نے پڑھا تھا اور آپ کو وہ یاد ہوگا, ابھی ہم نے بات کی اسٹارٹ کرتے ہوئے اور بار بار یہ بات کر رہے ہیں. If a promise is without consideration, that doesn't lead to an agreement. تو اگر کسی ایگریمنٹ میں کنسیڈریشن مسنگ ہے, there is no consideration in agreement, that is not an agreement, that is not a contract. So without consideration, کوئی agreement that is not enforceable at the court of law and that is not a contract. اب نیکسٹ بات پروف آف کنسیڈریشن. اب اگر سوال یہ پیدا ہو کہ کنسیڈریشن کہیں پر موجود ہے یا نہیں تو واٹ ول یو ڈو. تو اس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہیں, کیسے آپ جج کریں گے, کیسے پروو کریں گے, یہ ایک سوال ہے کہ کنسیڈریشن کہیں پر ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے. سو دا پروف آف کنسیڈریشن. اب یہ ڈفرینٹ سچویشن میں مختلف پروف ہوں گے. دا پروف ول بی ڈفرینٹ. فار انسٹنس, اگر کہیں پر یہ ریکوائرمنٹ ہے لا کی کہ ایگریمنٹ مسٹ بی ان رائٹنگ, تو دیکھا جائے گا کہ ویدر اٹ از ان رائٹنگ. وہ رائٹنگ میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان سب کو دیکھا جائے گا اور اس سے ریزلٹ پر پہنچا جائے گا. دیٹ وڈ لیڈ ٹو دا پروف. اب اگر یہ زبان لکھا ہوا ہے کہ ان رائٹنگ بھی ہو اور رجسٹریشن بھی ضروری ہو, تو جب رجسٹرڈ ہوا, آل آرگومنٹس, وٹنسز, رجسٹریشن, رائٹنگ, یہ تمام ایلیمنٹس ان کو ملا کر دیٹ وڈ پروو that whether there was a consideration in that agreement or not. اب کوئی ایگریمنٹ, وہ وربل ایگریمنٹ, وہاں پر آپ کے پاس کوئی ریٹن ڈاکیومنٹری پروف نہیں. وربل ایگریمنٹ, رجسٹریشن بھی ضروری نہیں. تو یہ ڈفرینٹ سچویشن. یہاں پر پروف کے لیے سرکمسٹانسز, ایویڈنسز, وٹنسز, ان کے ذریعے پروو کیا جائے گا کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. سو ان ڈفرینٹ سچویشنز پروف ڈفرینٹ طریقے سے ایڈیوس کیا جائے گا, پروف کو حاصل کیا جائے گا. اس کے بعد بات ہوئی تھی کہ فیوچر پرومس ایز لیگل کنسیڈریشن. اگر آپ آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اینڈ کنسیڈریشن دیٹ از to be paid or received in future, that is a good consideration, that is considered as a consideration for all lawful purposes. اسی طرح past consideration, past میں کوئی سروسز ہوئی, یہ کنسیڈریشن ہے, اس کی پیمنٹ فیوچر میں ہونی ہے. تو past consideration is a good consideration, is a lawful consideration. تو یہ بھی ایک اچھی کنسیڈریشن ہے, اس کو سمجھا جائے گا that this is the consideration. تو یہ ہم نے مختلف ایسپیکٹس دیکھے کنسیڈریشن. اب پرومس میں کنسیڈریشن جب شامل ہو گیا, وہ کس کس طرح کی کنسیڈریشن ہوتی ہے, that would lead to the agreement. اب بات یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹس کس قسم کے ہو سکتے ہیں, یا اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں
کہ کسی ایگریمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری. واٹ آر دی ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. تو یہ آپ سے ڈسکس ہو چکا ہے. لیٹ می گیو یو اے بریف آف دیٹ ایز ویل. اس کے لیے ضروری ہے ہر کانٹریکٹ کے لیے, جو آپ نے سائیکل دیکھی تھی وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی کہ دیر مسٹ بی این آفر اینڈ ایکسیپٹینس آف دس آفر. یہ بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں ہم, اس کو اب میرا خیال ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. دیٹ مسٹ بی ویری کلیئر ٹو یو. اس کے بعد ایک بات ہوئی تھی لیگل ریلیشن شپ. آپ کے ایگریمنٹس تو ہو سکتے ہیں, بٹ آل ایگریمنٹس ڈونٹ لیڈ ٹو اے لیگل ریلیشن شپ. پارٹیز کی پہلے تو انٹینشن ہونی چاہیے دیٹ دے وانٹ ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ, اور اس سے کوئی لیگل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونا چاہیے. آپ کو میں نے اگزامپل دی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل کانٹریکٹ, سوشل ایگریمنٹس, یہ دیز ایگریمنٹس ڈونٹ لیڈ ٹو اینی لیگل ریلیشن شپ. تو یہ ایسے ایگریمنٹس کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ کانٹریکٹس وہ ہیں which are enforceable at court of law. وہی ایگریمنٹس which have some legal relationship which can be enforced at the court of law. تو ضروری بات جو کسی بھی کانٹریکٹ کے لیے ہوگی کہ that agreement must create a legal relationship between the parties, interacting parties or contracting parties, whatever you like to say. جو آپس میں کانٹریکٹ کر رہی ہیں, ایگریمنٹ کر رہی ہیں, ان کے درمیان کو لیگل ریلیشن شپ ضرور اسٹیبلش ہونا چاہیے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی لیگل کنسیڈریشن. اب یہ کنسیڈریشن پر بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں, کنسیڈریشن پر ہر چیز آپ کو کلیئر ہوگی, لیکن یہ جو کنسیڈریشن ہے دیٹ مسٹ بی لیگل. یہ کنسیڈریشن کوئی انلیگل اماؤنٹ اور انلیگل آبجیکٹ, اس کی کنسیڈریشن نہیں ہو سکتی. پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ مسٹ بی کمپیٹنٹ. یہ کمپیٹنٹ پارٹیز کون ہیں؟ یہ لیگل کمپیٹنسی کی بات ہو رہی. جب کمپیٹنٹ پارٹیز کی بات کرتے ہیں ان دی آئی آف لا, whether these parties are competent or not, تو اس کو ہم لیگل کمپیٹنسی کی بات کرتے ہیں کہ لا ان کو کانٹریکٹ میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں, یا لا ان کے کانٹریکٹ کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں. یہ کمپیٹنٹ پارٹیز کی بات ہو رہی, اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. فری کنسنٹ آف دی پارٹیز, پارٹیز کی کنسنٹ جو ہے, جو انٹریکٹنگ پارٹیز ہیں, جو آپس میں ایگریمنٹ کر رہی ہیں, ان پارٹیز کی کانسنٹ دیٹ شوڈ بی فری. یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کسی پریشر کے تحت نہیں ہونا چاہیے. بہرحال فری کانسنٹ کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از کوائٹ وائڈ, ہم اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کمپیٹنٹ پارٹیز کون ہیں, ان کا اسکوپ کیا ہے, فری کانسنٹ کیا ہے, اور فری کانسنٹ کا اسکوپ کیا ہے. لا میں باقاعدہ ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ سمجھانے کے لیے آپ کو آسان انداز میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو بات ہوئی لافل آبجیکٹ, جو مقصد ہے وہ لافل ہونا چاہیے. کسی ان لافل مقصد کے لیے اگر آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہی ان لافل ہے. سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, آئے مل کر ہم اسمگلنگ کرتے ہیں, یا کوئی اور ایکٹ وچ از فوربڈن بائی لا, تو وہاں پر تو آبجیکٹ ہی ان لافل ہے, وہ ایگریمنٹ دیٹ از ناٹ اے ویلڈ ایگریمنٹ. تو اسینشیل جو ہے ویلڈ ایگریمنٹ کا, ویلڈ کانٹریکٹ کا, یہ ہے کہ وہ جو آبجیکٹ ہے, جو مقصد ہے, وہ بھی لافل ہونا چاہیے. ٹرمز آف ایگریمنٹ دوز شوڈ بی کمپلیٹ اینڈ سرٹن. کسی ایگریمنٹ میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ نے شرائط رکھی ہیں, جو کنڈیشنز رکھی ہیں, جو اس کی ڈیٹیلز ہیں, وہ بڑی کمپریہنسو ہونی چاہیے, مکمل ہونی چاہیے اور پریسائز, اور ان میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. پاسبلٹی آف پرفارمنس, ایگریمنٹ اسٹوڈنٹس ایسے ہونے چاہیے جہاں پر پاسبلٹی آف پرفارمنس وہ موجود. بائی دی پاسبلٹی آف پرفارمنس اسٹوڈنٹس آئی مین کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ اگر آپ کریں گے
which is not humanly possible, کہ یہ ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں کسی سے کہ بائی میجک میں آپ کا جو ہے پیسہ جو آپ ڈپازٹ کروائیں ہمارے پاس، بائی میجک اس کو 10 ٹائمز بڑھا دیتے ہیں. اب یہ امپاسبل ایکٹس ہیں، ہیومنلی پاسبل چیزیں نہیں ہیں. تو ایسے کوئی ایگریمنٹ ہوں گے تو دوز آر ناٹ ویلڈ ایگریمنٹ. آپ بے شک ان رائٹنگ میں ایگریمنٹ کر دیں، بٹ دیز ایگریمنٹس آر ناٹ انفورسبل ایٹ دی کورٹس آف لا. یہ انفورسمنٹ ہے کہ کورٹس آف لا پہ وہ انفورس ہو سکیں. آپ کسی کورٹ میں جائیں گے تو دے ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. وہ اس بیسس پر ریجیکٹ ہو جائے گا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی تو پرفارمنس ہی پاسبل نہیں. تو دیٹ ول بی ریجیکٹڈ. A contract to be got registered and in writing wherever required. یہاں پر یہ شرط ہے کہ اگر رجسٹریشن ضروری ہے تو ایگریمنٹ کا رجسٹر ہونا ضروری ہے، رائٹنگ ضروری ہے تو ان رائٹنگ ہونا ضروری ہے. تو یہ اگر لا چاہتا ہے کسی ایگریمنٹ کو دیٹ شوڈ بی گاٹ رجسٹرڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی ان رائٹنگ، سو دیٹ مسٹ بی رجسٹرڈ اینڈ دیٹ مسٹ بی ان رائٹنگ. ادروائز ایگریمنٹ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان رائٹنگ ہو اور رجسٹرڈ ہو. ایگریمنٹ جیسے میں نے کہا وربل ایگریمنٹ از این ایگریمنٹ دیٹ لیڈس ٹو دا کانٹریکٹ اینڈ دیٹ از انفورسبل ایٹ لا. تو اس لا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وربل ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ریٹن ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکیومنٹری پروف جہاں پر ہوتے ہیں ان کو انفورس کرنا آسان ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں بزنس ایگریمنٹس دوز آر دا ریٹن ایگریمنٹس، تمام شرائط لکھی جاتی ہیں، پہلے سے طے ہوتی ہیں. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ دیز آر ان رائٹنگ. although the law recognizes that a verbal agreement is an agreement, لیکن بزنس میں آپ وربل ایگریمنٹس مت کیجئے گا، نہ وربل ایگریمنٹس آپ ایڈوائز کیجئے گا. تو بینگ دی کنسلٹنٹس ان فیوچر آپ کے لیے ضروری ہے، یو ول بی ان دا ڈفرینٹ آرگنائزیشن، کہ اس بات کو آپ ریسٹرکٹیو سینس میں لیں کہ لا ریکگنائز کرتا ہے کسی ایگریمنٹ کو اگر وہ وربل ایگریمنٹ. لیکن بزنس ٹرانزیکشن میں یہ بہتر ہے اور ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ ایگریمنٹس کو ان رائٹنگ ہونا چاہیے. یہ بہتر طریقہ کار ہے اور یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے بائی دی پروفیشنل. کانٹریکٹ ناٹ ڈیکلیئرڈ وائڈ انڈر دی ایکٹ. بعض کانٹریکٹس ہیں ان کو ایکٹ کہتے ہیں کہ دیز آر دا وائڈ کانٹریکٹس. تو یہ ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ وچ آر دا وائڈ کانٹریکٹس، وائڈیبل کانٹریکٹس کون سے ہیں. وی شیل موو ٹو دی کائنڈس، اور وہاں پر ہم ان ڈیٹیلس کو دیکھیں. سو اسٹوڈینٹس، یہ ایسینشیلس کی بات ہو رہی تھی، اس پر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈز آف کانٹریکٹ کی ہم بات کریں گے کہ کون کون سے کانٹریکٹ ہیں، ان کی کائنڈز کیا ہیں. سو اسٹوڈینٹس، ہم نے ایسینشیلز آف کانٹریکٹ دیکھے، اور جب ایسینشیلز کی بات ہوئی تو وہاں پر ہم نے کہا کہ کمپیٹنٹ پارٹیز کا ہونا ضروری. یہ کمپیٹنس میں نے بتایا، دس از اے لیگل کمپیٹنس آف دی پارٹیز، کہ لا ان کو ریکگنائز کرتا ہے کہ لیگلی دے کین انٹر انٹو کانٹریکٹس. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وی شیل ٹاک اباؤٹ کمپیٹنٹ پارٹیز. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دی لا ایکسپلینز دی کمپیٹنٹ پارٹیز. سیکشن 11 میں دیا گیا ہے اباؤٹ دی کمپیٹنٹ پارٹیز، ہو آر دا پارٹیز ہو کین انٹر انٹو کانٹریکٹ. Every person is competent to contract who is of the age of majority according to law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. پہلی بات جو آپ کو مشکل آ رہی ہوگی، to which he is subject. اب ڈفرینٹ لوگوں پر، ڈفرینٹ پرسنس پر ڈفرینٹ لاز اپلیکیبل ہو سکتے ہیں. تو جو لا اس پر اپلیکیبل، اس لا کے مطابق ہی از آف دی ایج آف میجورٹی، اور اسی لا کے مطابق آگے ٹو وچ ہی از سبجیکٹ، جو لا اس پر اپلیکیبل ہے، اس پر نافذ ہے، یہ سمجھ لیں وہ لا جو اس سے متعلق. یہ بات آپ اس طرح سمجھ لیجئے گا، ٹو وچ ہی از سبجیکٹ، جس لا سے اس کا سروکار ہے،
جو لا اس پر اپلائی ہوتا ہے. تو اب سیکشن 11 میں اسٹوڈینٹس کیا بات کی گئی ہے؟ کون پارٹیز ہیں جو لیگلی کمپیٹنٹ ہیں، جنہیں لا الاؤ کرتا ہے کہ دیز آر دا پارٹیز ہو کین اینٹر انٹو کانٹریکٹ. اس میں 3 باتیں کی گئی. پہلی بات یہ، the parties who are of the age of majority، وہ میجر ہیں. اب یہ ایج آف میجورٹی کیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ ٹاپک. آف ساؤنڈ مائنڈ، کوئی مینٹل انکیپیسٹی نہیں. پارٹیز وچ آر کانٹریکٹنگ آر دا انٹریکٹنگ پارٹیز انٹو کانٹریکٹ، دوز آر آف ساؤنڈ مائنڈ، دوز آر آف دا ایج آف میجورٹی. اور تیسری بات جو یہاں کی گئی، not barred from entering into contracts by the operation of law. کوئی لا کہتا ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں یہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتی آپس میں، تو یہ آپریشن آف لا کی وجہ سے اگر ان کو روک دیا گیا ہے تو دوز آر ناٹ کمپیٹنٹ پارٹیز. یہ 2 باتیں ہم ایکسپلین کرتے ہیں. پہلی جو بات ہوئی میجورٹی کی اور ساؤنڈ مائنڈ کی، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کچھ، باقی ہم دیکھیں گے اس کے ایسپیکٹس. جو تیسری بات ہے، ناٹ بارڈ فرام اینٹرنگ انٹو کانٹریکٹ بائی دی آپریشن آف لا. کوئی لا کا ایسا آپریشن ہے، لا کہتا ہے کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے کانٹریکٹ. فار انسٹنس، a person has been declared insolvent by the court of law. A firm has been declared insolvent. جب insolvency declare ہو گئی by the court of law، تو وہ parties, insolvent parties, they cannot enter into contract. اب یہ ان کی جو کیپیسٹی تھی ٹو اینٹر انٹو کانٹریکٹ، یہ کس وجہ سے ختم ہوئی؟ دیٹ از بائی دی آپریشن آف لا. دا لا ہیز کم انٹو پلے، the decision of the court has come into play, and that has stopped them from entering into contract. تو یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ اس کو پڑھیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. Not barred from entering into contracts by the operation of law. تو یہ 3 باتیں ہیں. کمپیٹنٹ پارٹیز کے لیے میجورٹی ہونا ضروری ہے، مائنرز کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، پارٹیز کا آف ساؤنڈ مائنڈز ہونا ضروری ہے، اور تیسری بات آپ نے ڈیٹیل میں دیکھ لی، ناٹ بارڈ بائی لا. یہ ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھیں گے کمپیٹنٹ پارٹیز کو. ابھی آپ ایسینشیلز دیکھ لیجئے، ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. تو ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے پہلی بات جو اب ہم نے ڈسکس کی وہ یہ ہے کہ پارٹیز شوڈ بی کمپیٹنٹ ٹو انٹر انٹو کانٹریکٹ. وہ کون سی پارٹیز ہیں وہ ہم نے دیکھا. سو اسٹوڈینٹس، نیکسٹ بات جو ہم نے کی تھی، فری کنسینٹ آف دی پارٹیز. جو انٹریکٹنگ پارٹیز ہیں، جو پارٹیز ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کر رہی ہیں، جو کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہی ہیں، ان کی فری کنسینٹ ہونی چاہیے. اپنی فری ول کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ میں انٹر ہوں، کوئی ان پر دباؤ نہ ہو کسی قسم. یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے دباؤ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. لا نے ایکسپلین کیا ہے کہ فری کنسینٹ کس کو کہتے. اب کنسینٹ shall be free if not obtained by first coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. یہ سب سلائیڈ پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری کانسینٹ وہ کانسینٹ ہوگی جس میں کوئی کوارشن نہ ہو، کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو کسی قسم کا. اب یہ کوارشن کس کو کہتے ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، یہاں پر وہ ایک علیحدہ ڈیفائن ہوا ہے. انڈیو انفلوئنس، غیر ضروری اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہو. اب یہ انڈیو انفلوئنس کس کو کہیں گے، اس کو فردر ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کے مختلف ڈائمینشنز آپ نے دیکھنے. کوئی فراڈ سے یہ کانٹریکٹ نہ ہوا ہو کہ کسی فراڈ کے ذریعے کسی کانٹریکٹ میں انٹر ہو گئے، ایک پارٹی نے فراڈ کیا، تو ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا. مس ریپرزینٹیشن نہ ہو، جو فیکٹس ہیں جن پر ایگریمنٹ بیس کر رہا ہے وہاں کوئی مس ریپرزینٹیشن. اب یہ مس ریپرزینٹیشن کیا ہے، فراڈ کس کو کہیں گے، انڈیو انفلوئنس کیا ہے، کوئرشن کیا ہے، ان کو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا سکوپ ہے، کس کو کہتے. اس سے پہلے ہم ان ڈیٹیلز میں جائیں گے
تو ابھی کانٹریکٹس کی بات ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہم بات کبھی ویلڈ کی کرتے ہیں، کبھی وائڈیبل کرتے ہیں، کبھی وائڈ کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں. تو بریفلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کون سے کانٹریکٹس ہیں، ان کی کیا قسمیں ہیں، کیسے کیسے کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں. تو پہلے کائنڈز آف کانٹریکٹ پر ہم بات کر لیں، پھر ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے فری کانسینٹ کس کو کہتے ہیں، انڈیو انفلوئنس کیا ہے، کمپیٹنٹ پارٹیز کا اسکوپ کیا ہے، یہ سب ہم ڈسکس کریں. اب کانٹریکٹ میں ایک ہم نے بات کی ویلڈ کانٹریکٹ ہوتی، ایک ہم نے بات کی وائڈیبل کانٹریکٹ ہوتی، کچھ کانٹریکٹ وائڈ کانٹریکٹ ہوں. کانٹریکٹ کین بی ان انفورسیبل کانٹریکٹ، ایکسپریس کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں، امپلائڈ کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں، ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں، ایگزیکیوٹری کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں. دیز آر دا ڈفرنٹ کائنڈس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی بات ہے ویلڈ کانٹریکٹ. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ڈفرنٹ ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ جو آپ نے دیکھا، اگر وہ ایسینشیلز کسی کانٹریکٹ میں موجود ہیں تو دیٹ از اے ویلڈ کانٹریکٹ. اب یہ آپ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ ویلڈ کانٹریکٹ کیا ہے. ہم ویلڈ کانٹریکٹ تمام ایسینشیل جو آپ نے دیکھے، ان ایسینشیلز کو آپ پرکھیں گے، ان کو دیکھیں گے whether those essentials are present in a contract. If any essential is missing in a contract, that will not be a valid contract. تو essentials of a valid contract جو کہ سیکشن 10 میں دیے ہوئے ہیں ان کا ہونا ضروری. اس سے کیا رائٹ ملتا ہے ویلڈ کانٹریکٹ؟ ویلڈ کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹ ہو گیا، ایک ایگریمنٹ ہو گیا، وہ ویلڈ ایگریمنٹ. اب ویلڈ ایگریمنٹ سے یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بریچ نہیں ہو سکتی. ایگریمنٹ از ویلڈ. آل ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ آر پریزنٹ ان دی ایگریمنٹ. لیکن ایسے ایگریمنٹ اور کانٹریکٹس جو ہیں، بریچ تو وہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر دوسری پارٹی کو رائٹ کیا ملتا ہے؟ ان کیس آف دا بریچ آف کانٹریکٹ بائی ون پارٹی، دی ادر پارٹی ہیز اے رائٹ ٹو سو دیٹ پارٹی. اس کے خلاف لیگل ایکشن لینے کا اسے حق ہے. دیٹ رائٹ از ویسٹڈ ان اے ویلڈ کانٹریکٹ. ویلڈ کانٹریکٹ میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف لیگل ایکشن لینے کا حق رکھتی. جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا، ایک ایگزامپل آپ کو سلائیڈ پر بھی نظر آ رہی کہ ہم نے ابھی بات کی تھی کانٹریکٹ کی، سیل ڈیڈ کی بات ہوئی تھی، ایگریمنٹ ہوئی سیلنگ آف دی ہاؤس بائی ون پارٹی ٹو دی ادر ایٹ اے اسپیسیفائڈ پرائس. اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اب دونوں میں سے کوئی پارٹی، دونوں نے کچھ نہ کچھ پرومسز کیے ہیں، کنسیڈریشن بھی موجود ہے. ایگریمنٹ ہیز کم انٹو پلیس، ایگریمنٹ از انفورسیبل ایٹ لا، ساری چیزیں موجود ہیں. اب جس نے یہ ایگریمنٹ کیا پارٹی نے کہ میں اپنا ہاؤس آئی وانٹ ٹو سیل یو فار 1 million rupees اینڈ دی ادر پارٹی ہیز ایکسپٹیڈ اینڈ ریٹن ایگریمنٹ ہیز ٹیکن پلیس، جس کو آپ سیل ڈیڈ کہتے. لیکن اب اس کا ایک ٹرانسفر ہونا تھا، ایگزیکیوشن ہونی تھی، رجسٹریشن ہونی تھی. دی فرسٹ پارٹی جس نے آفر کی تھی، ہی ریفیوزز ٹو ایگزیکیوٹ دا سیل ڈیڈ. کہتے نہیں میں یہ سیل نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ سمجھ لیجیے. سو اسٹوڈینٹس، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر بریچ ہے بائی دی پارٹی ہو ہیز آفرڈ the house for sale. He has breached from the agreement. اس کی طرف سے breach of agreement ہے، breach of contract ہے، کانٹریکٹ کی خلاف ورزی وہ کر رہا ہے. اب یہاں پر ویلڈ کانٹریکٹ میں دوسری پارٹی جس نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا، اس کو یہ رائٹ ہے، he can take legal action against the party. تو یہ ویلڈ کانٹریکٹ میں دوسری پارٹی کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ ان کیس آف دا بریچ، ان کیس آف نان پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ بائی ون پارٹی، دی ادر پارٹی کین سو دیٹ پارٹی. اس کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتی ہے، اس کے خلاف کورٹ آف لا میں جا سکتی. اب نیکسٹ ہم نے کانٹریکٹ دیکھا وائڈیبل کانٹریکٹ. یہ ایسے کانٹریکٹس ہیں جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے بائی ون پارٹی. وہ کون سی پارٹی ہے جو اس کانٹریکٹ کو اوائڈ کر سکتی؟
پہلے آپ ڈیفینیشن دیکھ لیجئے، کیونکہ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز کا دیکھنا ضروری ہے، ہم اسی کے ایمبٹ میں رہ کر انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیکشن 2I میں voidable contract کی ڈیفینیشن، the definition is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. اب ایگریمنٹ کی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایگریمنٹ these are enforceable at law. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ایگریمنٹ ہے which is enforceable at the option of the one party but not enforceable at the option of the other party. ایک پارٹی کے پاس تو یہ حق ہے اگر کانٹریکٹ وائڈیبل ہے کہ وہ اس کو انفورس کر سکتی ہے، لیکن دوسری پارٹی ایسے ایگریمنٹس کو انفورس نہیں کر سکتی۔ یہ کیسے سچویشن ہے؟ کب ایک کانٹریکٹ وائڈیبل کانٹریکٹ کہلائے گا یا بنے گا، اس کے لیے کیا دیکھنا ضروری؟ A contract becomes viable in the following situations: consent not free, promisor prevented from performance. consent لی گئی ہے ایک پارٹی سے، وہ ایک پریشر کے تحت ہے، ہم ابھی فری کانسینٹ کو پریشر تک ہی بات کر، کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشر کے تحت کانسینٹ لے لی گئی دوسری پارٹی۔ اگر ایس اور اس کے کوئی ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے، سگنیچرز بھی ہو گئے ہیں، ریٹن ایگریمنٹ ہے فار انسٹنس، لیکن اگر دوسری پارٹی یہ پروو کر سکے کہ یہ سگنیچر تو زبردستی لیے گئے ہیں، میری کانسینٹ فری نہیں ہے، تو اس صورت میں اسٹوڈینٹس دس کانٹریکٹ ول بی voidable کانٹریکٹ۔ اب بات یہ ہے یہاں جو آپ کوشچن کر سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی بات کہ یہ voidable ہے، کیا اس میں voidable؟ کس کے لیے voidable؟ voidable میں نے شروع میں بتایا کہ ایک پارٹی اس کو اوائڈ کر سکتی ہے۔ اب کون سی پارٹی اس کو اوائڈ کر سکتی؟ ہم نے ایگزامپل لی فری کانسینٹ، ویئر دی کانسینٹ از ناٹ فری۔ ایسینشیل آف ویلڈ کانٹریکٹ میں آپ نے پڑھا تھا کہ کانسینٹ فری ہونی چاہیے۔ اگر کہیں پر ایک پارٹی کی کانسینٹ فری نہیں تھی تو دیٹ ویلڈ کانٹریکٹ وڈ ٹرن انٹو اے voidable کانٹریکٹ۔ اب بات جو اصل بات ہے، یہ کون سی پارٹی ہے جو اس کانٹریکٹ کو اوائڈ کر سکتی ہے؟ کس کی آپشن ہے جو اس کو اوائڈ کر سکتی ہے؟ یہ وہ پارٹی جس کی کانسینٹ فری نہیں تھی، جس کی کانسینٹ فری۔ دو پارٹیز ہیں یہاں پر، ایک پر زبردستی کی گئی، دباؤ ڈالا گیا اور اس سے کانسینٹ لی گئی۔ جس پارٹی کی کانسینٹ فری نہیں تھی اس کو لا یہ اجازت دیتا ہے he can avoid that agreement، وہ چاہے تو اس پر عمل درآمد نہ کرے۔ So this agreement is voidable at the option of the one party, not at the option of the other party۔ جس نے یہ consent زبردستی حاصل کی ہے اس کے لیے یہ voidable نہیں ہے، اس کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ It is voidable at the option of the party جس کی consent فری نہیں۔ So اب آپ دیکھیے گا it is voidable at the option of the one party, not at the option of the other party۔ اب اگر آپ ڈیفینیشن کو دیکھیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کی آپشن پر the contract can be avoided۔ دوسری ایگزامپل ہم نے یہاں لی، promisor prevented from performance۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے، ایک ایگریمنٹ ہوا سے، آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، کسی سے کانٹریکٹر سے کہتے ہیں یہ آپ میرا گھر جو ہے کنسٹرکٹ کر دیں، یو ہیو انٹرڈ انٹو ایگریمنٹ، تو تمام سپلائیز، سیمنٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ٹو بی پرووائڈیڈ بائی یو، آپ کے ایگریمنٹ کے ٹرمز میں یہ شامل۔
The material will be provided by you. Labor will be the responsibility of the contractor and the construction of your house. اب یہاں پر پرفارمنس کیا ہے؟ آپ نے یہ میٹیریل دینا ہے, اس نے کنسٹرکٹ کرنا ہے, آپ کا ایگریمنٹ پرفارم ہوگا. لیکن اگر کانٹریکٹر آتا ہے اور آپ میٹیریل پرووائڈ نہیں کرتے اس کو, تو یہ بریچ کس کے پارٹ پر ہے؟ یو آر بریچنگ اٹ. تو اب کانٹریکٹر کے پاس یہ اختیار ہے, ہی کین اوائڈ دیٹ کانٹریکٹ, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. یہاں پر بریچ آپ کر رہے ہیں, تو اگر ایک پارٹی کو آپ پریونٹ کر رہے ہیں فرام پرفارمنس, وہ پرفارمنس کیسے کرے گا جب تک آپ اس کو میٹیریل نہیں دیں گے؟ آپ میٹیریل پرووائڈ نہیں کر رہے, وہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو ان سچ سچویشن دا کانٹریکٹ از وائڈیبل. کس کی آپشن پر وائڈیبل؟ دس کانٹریکٹ از وائڈیبل ایٹ دی آپشن آف دی کانٹریکٹر. It is voidable at the option of the one party, not at the option of the other. آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, کانٹریکٹر اس کو اوائڈ کر سکتا ہے. تو اس سے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ یہ voidable کانٹریکٹ کیا ہے. ان کو آپ پڑھیے گا, دوبارہ اس پر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ voidable کانٹریکٹس کیا ہیں, ان کا اسکوپ کیا ہے. فرسٹ ریڈنگ میں بعض دفعہ پرابلم ہو جاتا ہے ان کو سمجھنا. That I understand. And that will be duly taken care of. So students, free consent کیا ہے؟ ہم نے بات کی تھی free consent پہ کہ consent should be free. اگر consent free نہیں ہے تو that is voidable contract. کس کی option پر voidable؟ It is voidable at the option of the party or the person whose consent is not free. اب فری کانسینٹ ہم نے دیکھا, فری کانسینٹ کب ہوگی؟ سیکشن 14 میں بتایا گیا کہ کانسینٹ از سیٹ ٹو بی فری وین اٹ از ناٹ کازڈ بائی. اگر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو کانسینٹ فری ہوگی. کون سی چیزیں ہیں وہ؟ کانسینٹ از سیٹ ٹو بی فری وین اٹ از ناٹ کازڈ بائی coercion, undue influence, or fraud, اور misrepresentation اور mistake. اگر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو کانسینٹ فری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر coercion ہے, undue influence ہے, fraud ہے, misrepresentation ہے یا mistake ہے, تو that consent is not free. تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو وہ کانسینٹ فری نہیں ہوگی. یہ چیزیں اگر شامل نہیں ہوں گی تو وہ کانسینٹ فری ہوگی. اگر یہ چیزیں جو ہم نے بات کی ہے کہیں پر کوئرشن ہوگی, انڈیو انفلوئنس ہوگا, فراڈ ہوگا, مس ریپرزینٹیشن ہوگی یا مسٹیک ہوگی, تو یہ کانسینٹ فری کانسینٹ نہیں. اب بات ہو رہی ہے وائڈیبل کانٹریکٹس. وائڈیبل کانٹریکٹس کی ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھا تھا, دیز آر دا کانٹریکٹس which are voidable at the option of one party and not at the option of the other party. One party can avoid that. Which party can avoid that? جس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا, جس کے ساتھ coercion ہوئی, اس کی آپشن پر that is avoidable. تو یہ voidable contracts میں these are avoidable at the option of one party. وہ پارٹی کون سی پارٹی ہے؟ جس کے ساتھ coercion ہوئی, جس کے اوپر کوئرشن کی گئی, اس کی آپشن پر دس از voidable. He can avoid it, not the other party. Undue influence, جس پر undue influence ایکسرسائز کیا گیا, اس کی آپشن پر یہ کانٹریکٹ voidable ہے. That can be avoided by that party, not by the other. اسی طرح misrepresentation, misrepresentation کرنے والا اس کو avoid نہیں کر سکتا. It is not voidable for him. The party which has been misrepresented, جس کو misrepresentation کا جو شکار ہوئی, which has been misrepresented, اس پارٹی کو یہ حق حاصل ہے. If that party wishes, that party can avoid that contract. So students, kinds of contract آپ دیکھ رہے, آپ نے essentials دیکھے, آپ نے contract کی سائیکل دیکھی, اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے.
یہ تمام سائیکل، یہ تمام سیکوینسز، یہ آپ یاد رکھیں گے تو ہم آگے آسانی سے بڑھ سکتے ہیں. آپ ان کو پڑھیے گا، کوئی دقت ہوگی تو ہم دوبارہ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ریوائز کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ یہ کانسیپٹس آپ کو ریوائیو کرواتا رہوں تاکہ یہ انٹیگریٹڈ فارم میں ایک ہارمونیس بلینڈ کے ذریعے آپ تک یہ کانسیپٹس پہنچیں، تو یہ کوئی ڈس انٹیگریٹڈ اسٹڈی نہ ہو. سو آج ہم لیکچر یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو.